الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سامعین کرام، قرآن مجید دے مطالعہ تو ایک بات سامنے آندی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام دے مخالف، آپ دے منکر بار بار ایک گل آندی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر نو، ایک انسان نو کیوں رسول بنا کے بھیجیا؟ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے دے ذریعے کتاب سارے تک پہنچا دیندا، سانو یقین ہو جاندہ بھی واقعی اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب انتظام کیتا، بے فرشتہ اتریا کہ سانو لکھی لکھائی کتاب دے گیا، ادھوں وڈا اور ثبوت کی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مطالبے سے کوئی توجہ نہیں دیتی، انہوں نے اس گل کو نظر انداز کیتا، سنیا ہی کوئی نہیں۔ اس پاروں اس باتوں سمجھنے دی کوشش کرنی بہت ضروری ہے کہ ایک انسان رسول تو بغیر کتاب کیوں کام نہیں دے سکتی، بہت اہم بات ہے، اور انہوں نہ سمجھن پاروں قدم قدم تے ٹھوکراں لگ دیاں، اور مسلمانوں کی بہت سارے گمراہ گروہ پیدا ہو گئے جڑے قرآن نو لے لینا چاہتے تاندے رسول دی کوئی لوڑ نہیں، بس وہ دے گیا کتاب، اینا ہی وہ کم، حالانکہ اینا ہی کم ہوندہ تو لکھی لکھوائی کتاب اللہ مہر لا کے یا ان جی کھلار دیندہ زمین تے، آسمانوں ڈگدیاں لوگ پھڑ لیندے یا فرشتہ دے دیندہ۔ قرآن مجید نے کیا نہیں، یہ بہت اہم بات ہے جنہوں اگر تسی نہ سمجھے تو دین ہی سارا ٹیڑا ہو جانا۔ کئی چیزاں ایسیاں سامنے آندیاں جنہاں تو اس نقطے کی طرف آج میں توجہ دلانا ضروری سمجھا، سمجھ لو انہوں تاکہ دین جڑا دی لائن کلیئر ہو جائے۔ کتاب اگر نری کم دیندی ہوندی تو اللہ تعالیٰ ضرور لوگوں کی گل من لیندا، بے انہوں لکھی لکھائی کتاب دے دی، کتاب نہیں کم دیندی، کتاب دے نال ایک استاد چاہیے تاکہ یہ تشریح کرے، وضاحت کرے، جتھے جتھے بھی کوئی رولا پوے بے سید دا کی معنی کی مطلب ہے، اور اصول دسے کہ یہ تشریح ہے، استاد لازم ہے۔ اور اس پاروں تسی ویکھدے بھی دنیا جہان بھی کدی کوئی نہیں آدمی بھی کسی علم دی کتاب لے تو ماہر ہو جائے، باقاعدہ ادارے بنے ہیں جتھے وہ استاد ہے اور لیکچر دیندے ہیں، وہ نال سمجھاؤندے ہیں، شکلاں بناؤندے، اور اس رسول دا بشر ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لازم ہے کہ اگر کوئی اور مخلوق جڑی وہ ذریعے سے یہ کتاب بھیجیے وہ عمل کر کے بھی اتنے بخائے تو لوگوں کا بہانہ کس طرح ختم ہوگا بھی سارے انسانوں کے بس کی گل نہیں نہ عمل کرنا۔ اس تو سورہ بنی اسرائیل چ اللہ پاک فرمایا بھئی جے زمین سے فرشتے رہندے ہوندے اسی انہاں واسطے ضرور فرشتہ ہی رسول بھیج دے، ہن رہندے تسی بشر جے، میں فرشتہ بھیج کے ایک تماشا دے دکھا سکنا، وہ ایک کرشمہ ہوگا، مگر وہ تو غرض کبھی بھی نہیں پوری ہو سکتی جے لیے نبوت دا سلسلہ جاری ہویا کہ کتاب جڑی ہے وہ عمل کر کے ایک بندہ بخاوے، اور وہ بندہ بھی تواڈے وچوں ہوئے تاکہ قیامت دن تسی اگر آکھو کہ ناممکن عمل شایا اتنے نہیں چلیا جا سکتا تو میں انہوں کھڑا کر دیا، کیا تواڈی طرح دا بشر ہے کہ نہیں؟ انہیں کیتے کم کہ تسی کس طرح دے جے بھی ساری طاقت اور پہنچ تو باہر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بشر رسول چنے، اتھے اللہ پاک صاف فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ جے زمین فرشتے رہندے ہوندے پھر تہاڈی گل ٹھیک سی جی، بشر دی بجائے فرشتہ رسول آوندا، ہن رہندے تسی بشر دے کہ میں دوجی کسی مخلوق چ بھیج دیاں، یہ صرف تسی حیران ہو سکتے ضرور بے عجیب شاہ سامنے آئی، مگر اللہ تعالیٰ دی جڑی سکیم ہے وہ نامکمل رہ گئی۔ اس پاروں اعلان کرایا کل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسول، ایک تو زیادہ کلیئر کٹ عربی کوئی نہیں ہو سکتا، حسر آندے نو کہ گھیر کے کہہ دیتا بے نہ آئے نہ کیا میں حل کنت، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوں
الا بشر رسولا، کہ ایک بشر ہوں جس کو اللہ نے رسول بنایا. بالکل جی لا الہ الا اللہ کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ، اس طرح کی گل ہے کہ ہور کچھ بھی نہیں میں سوائے دے کہ ایک بشر ہیں جنہوں اللہ نے رسول بنایا. اس زمانے کے نادانوں بشر نظر آتا رہا، رسول نہ سمجھ سکے. جنہیں رسول منیا ہونا تو کئی دی عقل چ گل نہیں آتی بے بشر ہونا پیغمبر دی کوئی توہین نہیں، کوئی وہ بے قدری نہیں، بلکہ اصل کمال اور شرف یہی ہے کہ انسان ہے مگر پھر اس اعلیٰ درجے کا کہ وہ نمونہ قرار پایا کہ دے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی تباہ نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جڑا میری طرف آنا چاہتا آؤ دلی بہترین نمونہ. تو رسول کتاب لے کے آیا، رسول نے 3 کم کیتے. ادھر ہی میں ابن قیم کی کتاب ایسے تو آج اپنے سامنے رکھ لی کہ اسلام سے جڑیاں کتاباں قیمتی لکھیاں گئی انہوں سے بھی بہترین کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین، 4 جلدات. اور یہ ساڈے ہی کن کھچن لی ہے. توقی عربی زبان چاہتے شاہی فرمان، صدر دا کوئی پارلیمنٹ دے نام پروانہ ہوتا وہ توقی ہے، شاہی فرمان ہے. اسی طرح ہی قرآن اور اللہ دا دین جڑا ہے توقی ہے، مالک کائنات دے فرمان ہے. اور اسی لوگ جڑے انہوں پڑھتے موقع کھاؤنے عربی کہ اسی وہ توقی سنا رہے ہیں. اپنی طرف اسی گل کریے انتقور اللہ ما لا تعلم، جہاں تہاڈے کو ثبوت نہیں کہ اللہ نے کہی ہے تہاڈی شامت آ جانی کہ تسی خدا دے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے کہ انہیں آکھیا. اس تو اعلام الموقعین کہ جڑے اللہ دا فرمان سنانے والے لوگ انہوں آگاہ کرتا جائے عن رب العالمین کہ تسی رب العالمین کی طرف سناؤ دے جے، ہوش نہ سناؤ. 4 جلد کہ نہ تقلید کم دیندی ہے، نہ اتنے اپنی مرضیاں کم دیندیاں، جو اللہ نے کیا وہ سنانا. وہ اتنے امام پھر لکھ دے 73 مثالاں دیتی انہوں نے اس گل دی. 73 دوسری جلد تو شروع ہوندیاں اور تیسری تے مکدیاں المثال الثالث والسبعون سے کہ علماء نے مذاق بنایا ہوا کہ حدیث رسول سامنے آتی ہے، اللہ دے پیغمبر کا طریقہ ہوتا، کوئی کہنا ہے قرآن دے خلاف ہے. یہ ان پڑھا دیا گلاں نہیں، عالماں دیاں. بڑے بڑے عالماں نے جان چھڑا لی کہ انہوں دا امام کہہ گیا سی وہ نبی دی گل نہ مننی چاہیے. انہوں نے آخر نہیں قرآن ہور کہندا یہ نبی دی حدیث جڑی وہ ٹکراؤندی ہے، اسی نہیں اس حدیث نہ مان. 73 مثال کہ کس طرح انہاں لوگوں نے کدی یہ بہانہ بنا لیا کہ قرآن دے خلاف ہے، کدی کیا اصول دے خلاف ہے جڑے گورانہ دین دسے یہ انہوں نے ٹکراؤندی. 73 مثالاں دے کے امام نے آکھیا کس طرح محکم اور صریح حدیثاں جنہاں دے رائی برابر شبہ نہیں اڑائی جاندے بھوک مار کے جویں ردی تے پرزین دے ٹھٹھا بنایا ہوتا. سمجھتے ہی نہیں بھائی کتاب جے کلیاں کم دینی ہوئی تو اللہ آسمان تو نہ ٹیک دیندا. انہیں رسول بھیجیا تو رسول دی گل قرآن نہ ٹکراؤنی تہاڈی اپنی دماغ دی خرابی ہے. رسول قرآن دے خلاف نہیں کہہ سکتا، صرف یہ بھی وہ 3 کم ضرور کرتا جنہوں سمجھنا چاہیے. بہت اچھا میں کچھ ٹکڑے پڑھتا. فرمایا بس سنت مال قرآن علیہ ثلاثت آؤ جو دوسری جلد 288 سال کہ سنت جدوں بھی آؤ گی قرآن دے نال دا 3 طرح کا تعلق ہوگا. قرآن شریف ایک پاسے رکھ لو، ایک پاسے رسول جو کہوگا ہوگا، تینوں تو باہر نہیں ہوگا. احدان تکون موافقۃ له من کل وجہ، یا تے ہو بو وہی گل ہوگی جڑی قرآن چ وہ قرآن چ لکھی ادا دی گل حضور نے حدیث فرماتی ہر لحاظ نہ برابر ہے. فیکون توارد القرآن والسنہ فیکون توارد القرآن والسنہ تیرا الحکم الواحد من باب توارد الادعاء والتضافر ہے. یہ کوئی نواں مسئلہ نہیں سامنے آیا. جی میں 2-3 چیزاں قرآن کی بار بار انہوں دہراتا جائے تو زیادہ پکی ہو جاتی ہے. وہ گل قرآن سی وہ حدیث نے بھی اتنے تاکید کر یا تو یہ حدیثاں بالکل قرآن ہی ہوگا، کچھ اتنا علیحدہ شے نہیں ہوگی. الثانیاً تکون بیان لما ارید بالقرآن و تفسیر اللہ، یا ہے کہ قرآن تو لفظ نہیں نہ وہ قرآن نال دی شے وہ حدیثاں ہون گیاں جڑیاں قرآن دی وضاحت ہون گیاں، کھول کے وہ تفسیر بیان کرن گیاں، مسئلے نوں زیادہ تشریح کر دیں گی. یا توارد ہوگا کہ ہو بو وہی قرآن ہے وہی سنت ہے، وہ 2 دلیلاں آپس مل گیاں زیادہ طاقت ہوگی. دوسری یہ ہے کہ وہ سنت تشریح کرو گی، وضاحت کرو گی کہ تم مراد کی ہے. الثالث ان تكون موجبۃ لحکم سکت القرآن عن ایجاب یا محرمۃ لما سکت عن تحریم. یا تیسریاں وہ حدیثاں ہون گیاں کہ قرآن کسی شے نوں فرض کرن تو چپ ہے، وہ کچھ بیان نہیں ہوتا. رسول اللہ نے سنت بیان کیتا کہ آ بھی شے واجب ہے، یا قرآن نے انہوں حرام نہیں کیتا، کوئی نہیں وہ بارے رسول نے حرام کیتا. ورا تخرج عن هذه الاقسام، اینا 3 تو باہر کبھی کوئی حدیث نہیں ہو.
کہ یا تے ہو قرآن والی عبارت ہی ہوگی یا قرآن دی تشریح ہوگی یا قرآن جس بارے چپ ہے نہ فرض کہندا نہ حرام کہندا دخل ہی نہیں اس مسئلے دیتا اتنے حضور کچھ اور زیادہ علم امت نوں دین گے انہاں تو باہر نہیں ہوتے فلا تعارض القرآن بے وجہ ما فلا تعارض القرآن بے وجہ ما اس پاروں قرآن شریف نہ کدی بھی نہیں ٹکراؤں گی اگر وہی گل دہرائی ہے تو پھر ٹکرا دا سوال ہی نہیں تشریح کیتی ہے تشریح نوں کون آندا بھی وہ ٹکرا ہوندا وضاحت ہے اور اگر زائد شاید تو انہوں زائد کہہ لو مخالف نہیں مخالف سے زائد فرق کرنا مخالف ہے قرآن کہے کہ اللہ ایک ہے حدیث کہہ دے دعا ایک ٹکرا ایک دوسرے رد کر دے جے قرآن مجید نے ذکر ہی نہیں کیتا اب گدے حلال ہے کہ نہیں حلال رسول اللہ نے بیان کر دیا ایک زائد شے کو کہ اللہ دے رسول نے کچھ اور بھی زائد دسیا جے انہیں جوگا نہیں جو بھیجا کیوں نہ گیا اپنی طرفوں کو ہور چوں علم نہیں دے سکتا وہ لوڑ کری سی قرآن ہی آ جاتا پھر فما كان منا زائدن القرآن فالتشریح مبتدا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجبتادو فیہ ولا تحل معصیت اس تو اگر کوئی حدیثاں ایسی ہوں کہ قرآن مجید تو اس گل کا ذکر ہی کوئی نہیں نہ ہاں نہ رسول اللہ نے کچھ اور زائد گلاں دسیاں وہ نبی علیہ السلام دی طرفوں اور زیادہ دین سے احکام دینے وہ دی بھی اطاعت لازم ہے اور وہ دی نافرمانی نہیں کر سکتے ولیس ھذا تقدیم اللہ علی کتاب اللہ وہ کتاب اللہ تو حدیث نو بداؤن نہیں بل امتثال لما امر اللہ بہ من طاعت رسول بلکہ جڑا جگہ جا اللہ نے آکھیا سی کہ رسول دی اطاعت کرو اس حکم نو مننا کہ رسول دی قرآن دی میری اطاعت نہیں رسول دی بھی وَلَوْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یطاع فی ھذا القسم لم یکن لطاعت ایمان اگر رسول اللہ دا اپنا حکم کوئی نہیں منیا جانا جڑا انہوں نے زائد دیتا تو پھر قرآن سے کہنے دا معنی ہی کوئی نہیں سی پھر رسول دی اطاعت کرو پھر اتنا ہی کافی سی اللہ دی اطاعت کرو رسول دا نام کیوں لایا پھر وساقت الطاعت والمختصۃ بہ پھر تے رسول پاک لی جڑا قرآن مجید بار بار ہوندا کہ رسول دی بھی فرما برداری کرو وہ سرے تو اڑی گئی گل بات وَإِنَّ إِذَا لَمْ تَجِدْ طَاعَةً إِلَّا فِي مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ لَا فِي مَا زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَاعَةٌ خَاصَّةٌ تَخْتَصُّ بِهِ جے رسول دی وہ گل منی جڑی قرآن نہ ملتی ہوئے پھر تو اللہ دی اطاعت دی ہوئی رسول دی کوئی خاص اطاعت پہ کوئی نہ رہی وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اللہ آندا رسول دی بھی اطاعت کرنی ہے نرا قرآن نہیں مننا رسول دی بھی اطاعت تو رسول دیاں حدیثاں رسول دی سنت علیہ السلام تیناں تو باہر نہیں یا قرآن ہی حبو دہرائی اسے کر لوں یا قرآن مجید دے کسے ایسے حکموں جی صاف تشریح نہیں سمجھ آؤں کھول کے حضور نے بیان کیتا قرآن پاک نے نہ کہتا کہ چور اور چور نہیں دے ہاتھ کٹو کسی نے ایک ٹیڈی کہہ دی چکلی کٹ دو ایسے بھی امت جمے جنہوں نے رسول نہ منیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چور ہی ہے نا ٹکے ہاتھ کٹتا رسول بولیا کہ چور کون ہے جس ہاتھ کٹنا یہ زائد سے نہیں تشریح السارق والسارق تو کہ چور اور چور نہیں دا ہاتھ کٹو قرآن آندا نہ دسدا بھی چور کنوں گننا چوری کی ہوگی ایتھے پئی شاید کو چک کر آ جانا کھلی جگہ تے میں کتاب رکھی ہے انہوں بھی کوئی چوری نہیں حضور پاک نے وضاحت کی تھی اے تشریح دی مثال دے رہے ہیں حکم قرآن دا وضاحت پیغمبر کر رہے ہیں کہ چور کون ہوگا ربع دینار 3 درہم دی کٹ تو کٹ چوری کرے یا اس تو زیادہ وہ چور ہے جڑا ہاتھ وڑنا اس تو تھلے والا جڑا ٹھیک ہے انہیں بےوقوفی کی ہے انہوں جتیاں مارنیاں مارو کوئی ڈنڈے سوٹے مار دے پھر ہاتھ نہیں وڑنا ہاتھ جڑا کٹنا صرف وہ چور شمار ہوگا قرآن دا ربع دینار دا چوتھا حصہ جڑا 3 درہم یہ اس تو زیادہ جڑا وہ چور ہو پھر ہرس شرط قرار دیتا کہ چھپائی ہوئے شاید چوری کا مطلب انہیں کسی حفاظت چوں کڈیا کھلی جگہ تو لے گیا اور لٹ لینا کہہ لو ہور ادھر دفعہ لاؤندے پھر وہ چور نہیں چور کا کام ہی ہے کہ وہ کسی پوشیدہ جگہ تو انہیں چیز نو کڈیا ہرس یہ بھی قرار دیتا جنگل چ بکریاں چار دیاں نال کوئی ادھر رکھا ہی کوئی نہیں کوئی لے گیا پڑھ کے وہ ہور دفعہ لگن گیا ہور انہاں تے قانون لگن گے سرکا نہیں ہوگا چوری یہ ہے کہ بند باڑے چوں اندروں کڈ کے لے گیا کسی دا صندوق بنیا شاید کڈی مکان دے وچوں کچھ اے ہرس بھی حضور نے شرط قرار دی تھی پھر کٹیا کتوں جاوے یا تے عربی زبان سے اتوں تک آندے اے بھی ہاتھ ہے دین تے اتوں تک بھی ہاتھ ہے اینا بھی ہاتھ ہے اینا بھی ہاتھ ہے اے بھی ہاتھ ہے تشریح دا رولا پی گیا یہ پیغمبر وضاحت کرو اے مثالاں میں دتیاں پہلی دی مثال دین دی تے لوڑ نہیں جی اللہ نے آکھا شرک نہ کرو رسول نے بھی آکھا وہ تبارد ہے کہ قرآن تو یہ ہوگا رسول وہ پہلی قسم ہے دوجی یہ کہ قرآن سے ایک گل آئی ہے مگر دی وضاحت کوئی نہیں یہ چور کنوں گننا ہے چوری کنوں شمار کرنی ہاتھ کسوں کٹنا ہے دوسری مرتبہ کرے قرآن نے آکھا دائیں ان کے ہاتھ کر دو
مگر اگے نہیں دستا بھی جی پھر دوجی باری کرے پھر تیسری باری کرے پھر چوتھی باری کرے، یہ ساریاں وضاحت اے سنت دی قدر دس رہا میں رسول نو کڈو گے دین کچھ بھی نہیں رہ جانا۔ اور ایک وہ کہ جڑیاں چیزاں سرے تو قرآن نے انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیتا، نہ نہ بیوقوف اٹھ دے جی یہ قرآن سے نہیں ہدے وہ ہے نہیں، یہ اونٹ تو نہیں نا، خلاف تو نہیں کوئی گل، قرآن یہ اونٹ اگر کوئی گل آتا پھر یہ حدیث نو اسی آکھاں خلاف ہے، جی وہ چپ ہی رہا انہیں اس گل کا کوئی ذکر ہی نہیں کیتا تے رسول اللہ نے اپنی طرف ہور زیادہ چیزاں دسیاں وہ خلاف کردیاں ہوئی انہوں زائد کہو کہ ہور زیادہ میں نرا وہ نہیں کرنا جدو میرے کو کوئی کتاب پڑھنا ہوتا تو کتاب دے حرف سمجھانا ہور میرے دماغ چینے شعر ہوندے یا ہور حوالے میں دینا لوگ پھر کتاباں تے لکھی جاندے وہ زائد کہی دا کہ ہور زیادہ علم دیتا اس سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتا جڑا اللہ دعائی دینا کہ رسول دی اطاعت کرو وہ جے اینی گل ہوندی جڑی قرآن نے دتا انہوں نے رسول دا پھر وچ کہدا حصہ سی وہ تو اللہ دی اطاعت تھا چکا۔ اگے انہوں نے پھر 73 مثالاں دتیاں کہ لوگوں نے کس طرح اس گل نہ سمجھن پاروں نہیں جی آ قرآن نہ ٹکراؤندی ہے اے جڑی ساڈے اصول دے خلاف ہے اے ساڈے امام نہیں منی 73 لکھ کے مثال جڑی میں کر رہا ہوں چونکہ پچھلے جمعے پیش آئی وہ حوالہ دینا مگر وہ لیے کلیہ سمجھانا میرا اینی گل نہیں میری نماز دو کٹھیاں پڑھ لیاں جب تک کہ گرنا دماغ سے بہو گا رسول کی ہے انہاں چر کھ نہیں سمجھ آؤں قرآن آندا دی نماز دے وقت ہے رسول آندا کٹھیاں کر لو سارا فطور ہی فطور ہے دین بم مارنا چاہتے جی سنت دے دفتر اگ لانا چاہتے جی رسول تو بڑے تسی قرآن جانتے جی اے مسئلے دی خاطر مسئلہ بھی واضح ہوگا کہ دو نمازاں کیوں پڑھی گیاں مگر پہلا گل سمجھی 73 مثالاں امام نے کٹھیاں کیتیاں کہ کیویں اس امت نے ظلم شروع کیتا اے شافیاں نو نہیں موافق آؤندی وہ نہیں مندے اے حنفیاں نو نہیں آؤندی رسول ٹھٹھا بنیا ہوا آخر تے جا کے انہوں نے آکھیا وَإِنْ حَصَلَ تَنَاقُضٌ فَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدٍ أَمْرَيْنِ گر اے گر پڑھنے بنا تو پاویں ربوے پھرو تو پاویں برطانیہ چلے جاؤ کبھی نہیں ڈولو گے گر دے نہیں پتا ٹکے کھانے بھی تیسری جلد دے 14ویں صفحے دے فرماؤں دے کہ رسول دی باتاں کبھی تناقض نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کہندا تے کردا کچھ کبھی بھی نہیں جدوں تناقض نظر آؤ گا کہ یار قرآن آ سی یہ رسول نے کی کہتا یا ادھر حضور نے آ حکم دیتا کیتا ادھر الٹا دعا چ ایک گل ضرور ہوگی اما یکون احد الحدیثین ناسخ للآخر اور لیسا من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سرے دی گل ہے آندا انہاں دعا حدیثاں تو جڑیاں تانوں ٹکراؤندیاں نظر آؤندیاں نا ادھر نبی آ کہندا ادھر انہاں تو یا تے ایک رسول دا کلام نہیں ہونا کسے راوی دا جھوٹ کسے دلوں بنائی ہے گل اور اس کلام رسول نہ ہوگا پہلا تے کام ختم ہوگا یا اگر وہ رسول اللہ دیاں دوویں حدیثاں ہون گیاں بالکل پکیاں کھڑیاں پھر انہاں تو ایک جڑی ہے ناسخ ہوگی ایک منسوخ ہوگی ایک پہلے زمانے دا حکم ہوگا ایک بعد حضور نے حکم دیتا اور یہ بالکل حکمت دے مطابق ہے انہوں کوئی نہیں کہنا برا علاج کراؤن ایک آدمی جاندہ پہلے دن حکیم انہوں آندہ انہوں وہ پڑی دے انہوں دست لگ جاندہ یا دن قبض ہو جائے ٹٹیاں روک لی ہے بعد چو دوائی تبدیل کر دیں کوئی کہو گا حکیم صاحب نے آج جا کے لگے نہیں علاج ہی اس طرح ہوتا کہ پہلا انہوں آ دینی چاہیے ایسا ایسا دوائی تبدیلی کرنی چاہیے اس تو جدو امتاں دے علاج لی رسول آؤں وہ بھی ایک طبیب روحانی ہوں وہ جانتا بھی انہوں دا روگ جڑا نا پہلا آ چیز انہوں کراؤ آہستہ سے میں رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ نویں نویں اسلام چاہے انہوں اگر میں چھٹی دیواں قبراں دے ویکھن دی تے سجدے کرن گے پھر شرک لوٹ دے روک دیتا کہ قبراں دی زیارت بند ہے کوئی قبراں نہ ویکھن جائے جدوں ویکھیا ایمان پختہ ہو گیا ٹھیک ہے ہوں یہ جان گے تو کچھ نصیحت حاصل کریں گے کچھ میت واسطے دعا کریں گے شرک دا ڈر نہیں رہا اس وقت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں قبراں ویکھن تو روکیا سی ہوں قبراں دی زیارت کریا کرو یہ موت یاد آتی ہے آخرت دا چٹا آتا دنیا والوں دھیان ہٹتا خود اے ناسخ منسوخ یہ حکم ٹکراؤں دے نہیں علاج ہے کہ پہلا نویں نویں نکلے سی بچایا بعد پھر کبھی ایسا بھی ہوا وقت کی ضرورت ہے رسول اللہ نے حکم دیتا بعد وہ پھر ختم کرتا ایک سال آپ نے دیکھا کہ مدینہ شریف کچھ لوگ مسافر آئے بہت مندار پوکھیا کاڑیا کچھ نہیں آپ نے نا عید دے موقع دے اعلان فرماتا کہ کوئی آدمی 3 دن تو زیادہ ہی گوشت جڑا قربانی دا نہیں رکھ سکتا صحیح حدیثاں جے اور اگلے سال فرمایا او مسافران دی خاطر میں یار کیا سی ہوں بہت قربانیاں سارے رج کے کھاندے ہیں بشک سال پر بھی کوئی رکھ سکتا تو رکھ کے کھا لے اینوں بیوقوف کہو گا نہیں ٹکراؤں نہیں مناسب حال ہے
جو حال ہوتا جاتا. اور اس تو ہن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں کہ ہن بھی حکم ختم نہیں ہو گیا. اگر ایسا وقت آ جائے کہ لوگوں کو گوشت نہیں لبتا تو ہن بھی عالم کو کہنا چاہیے کہ 3 دن تو بعد نہیں رکھ سکتے. یہ علت دے نال گھومتا جدوں لوڑ پؤ گی حکم پھر دوبارہ آ جائے. تو یہ امام فرماؤں رسول اللہ دیاں باتاں ٹکراؤندیاں نہیں. اگر 2 حدیثاں ٹکراؤندیاں نظر آؤں تو یا تو انہاں تے کلام رسول ہی نہیں ہونا ایویں غلط کسی نے کہتا, یا ایک ناسخ ہوگا دوجا منسوخ. فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثَانِ مِنْ كَلَامِهِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَنْسُوخًا فَلَا تَنَاقُضَ وَلَا تَضَادَّ هُنَاكَ الْبَتَّ. اے جنہاں نے سنیاریاں دی طرح عمراں گالتیاں نا دین نوں پرکھا, اے انہاں دیاں کتاباں جنہاں ایک ایک شے نوں کھنگالا. اینے نہیں کوئی مسجد دا مولوی بن گیا سی. امام فرماؤندا اگر وہ دوویں حدیثاں رسول اللہ دا کلام ہون گیاں اور انہاں چوں کوئی بھی منسوخ نہیں ہوگا تے نہ اتنے تناقض ہوگا نہ تضاد ہو. بالکل وہ ٹکراؤندیاں نہیں ہوں گیاں. ٹکراؤ کیوں نظر آؤ گا؟ وَإِنَّمَا يُؤْتَى مَن يُؤْتَى هُنَاكَ مِن قِبَلِ فَهْمِهِ وَتَحْكِيمِ عَلَى الرِّجَالِ وَقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ وَالسُنَّةِ. اتنے بیڑا انہاں دا ڈبو گا پھر جڑے اپنی سمجھ تے اڑ جان گے, اپنی سمجھ نوں لے لین گے بھی ساڈی سمجھ چاہو نہ ٹکراؤندی ہے. آندا سچ مچ ٹکراؤ نہیں ہونا, انہاں دا اپنا دماغ خراب ہویا ہونا. یا انہوں نے لوگوں دی رائے کہ فلاں امام آندا امام دی رائے نو حاکم بناتا ہونا اور اپنے مذہب دے قانون جڑے انہوں نے سنت تے حاکم بناتا تا ٹکراؤندی نظر آؤندی ہونی. جے چج نہ سمجھدا ہوندا جے وہ منسوخ نہیں اور دوویں کلام رسول کبھی بھی نہیں ٹکرا سکدی. انہاں دوواں وچ بالکل موافقت ہے, انہاں دا معنی صحیح ہے, مگر اودے علم چاہیے. جے تسی مذہب اپنا اتنے غالب کر دیتا یا اپنی عقل نو غالب کر پھر ٹکرا ہی نظر آنا. فَيَقَعُ الْاضْطِرَابُ وَالتَّنَاقُضُ وَالِاخْتِلَافُ. پھر تمہیں انجی نظر آنا بھی یار حدیث سے فطور ہی فطور ہے. واللہ المستعان. اے نچوڑ کڈیا کہ سنت نہ قرآن دے خلاف ہو سکتی ہے نہ وہ آپس ٹکرا سکتی. اللہ دا رسول جڑا دوگریاں گلاں نہیں کردا, مگر انہوں سمجھن دی ضرورت ہے کہ حدیثاں صحیح ہون, منسوخ کوئی نہ ہوئے, پھر انہوں دے سمجھن واسطے ضرورت. ہن 72ویں مثال جڑی ہے وہ جڑی پچھلے جمعے ہوئی جتوں کئیاں نے آکھیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. قرآن آندا جی نمازاں وقت سر پڑھو. حالانکہ اگر نہیں رہے قرآن سے میں اپنے دوستوں کو قرآن تو کٹ کے کھاؤں 5 وقت جڑے جتھے جتھے دسیا بسر اتوں تک زور میرے سامنے لیا. قرآن سے کھ بھی نہیں. قرآن نے آخیا وقت سے نمازاں پڑھو, وقت کتنے اے سارے دے سامنے گل جے کہ قرآن سے اگر وقت آ گیا نا کہ زور اتوں شروع ہوتی تو اتنے تک میرے سامنے لیا. اثر اتوں ہوتی تو مگر اتوں تک جاتی ہے لیاؤ قرآن, مگر اتوں لے کے اتوں تک کچھ بھی نہیں. وقت تے پڑھو بس اینا کہ وقت کیڑے آ کدوں آ ضرورت دے وقت کیڑے آ عام حالات کیڑے کھ وضاحت نہیں. وہ جڑی گل میں کہی نا نبی دسو گا, نبی تو بغیر کھ نہیں پتا لگنا وقت کیڑے اور کنی طرح دے آ. عام لوگوں لی وقت کیڑے آ, ضرورت والوں لی وقت کیڑے آ, جڑے بندے بالکل بے بس ہے انہوں لی وقت کیڑے, سارا سنت تو پتا لگنا. دعائی خدا دی قرآن کچھ نہیں آتا وقت تے نماز پڑھو. وقت ہے کیڑے ہوں پھر قرآن نے کہتا وقت تے پڑھو, بالکل ٹھیک ہے گل, مگر وہ وقت کیڑے قرآن چاہے کہ بالکل کوئی. اور اس پاروں ہی ایسے مسلمانوں گروہ جڑے صاف آندے قرآن چ 3 نمازاں دا ذکر باقاعدہ گروہ بلاغ القرآن رسالے لکھ دے وہ قسم دے آندے آؤ قرآن چکیے سر تے نمازاں 5 ہے نماز قرآن تے بخاؤ. باقی ٹھیک ہے قرآن تے آندا کہ صلاۃ لذو قسم سے لاگا سکے لیل کہ دن چڑھن تو لے کے رات دے اندھیرے تک نماز پڑھو. 2 نمازاں, ایک دن چڑھن تو لے کے ایک رات جدوں نے راہ دے با قرآن الفجر, ایک فجر کی نماز پڑھو. 3 نماز کن پڑھتے جو تے شہر چاہے جمع بھی اپنا وکھرا پڑھتے بلاول کو. اے سنت نہیں نہ مننی تو کھ بھی نہیں پتا لگنا. بالکل تد میں تے سامنے یہ مضمون چنیا کہ رسول دی عظمت دل چ پیدا کرو, سنت دی قدر پیدا کرو. ایویں نہ بیاہ میرے من نہیں آتی ہے قرآن دے خلاف, قرآن تیرے تو زیادہ ہو جانتا سی جے تے اتریا. اللہ نے وہ بھیجا ہی تل سی بھی تشریح کر. فرماؤں دے 13ویں مثال ترک سنت ثابت سیئت سریعت المحکمہ فی جمع تقدیم و تاخیر بین الصلاتین للعذر, کہ بالکل صحیح صاف پکی حضور دی سنت کہ 2 نمازاں ضرورت پوے تو کٹھیاں کیتیاں جا سکتی دونوں طرح. پاویں اگیٹیاں اثر نوں زور ویلے لے جاؤ تے پاویں زور نوں اثر ویلے لے جاؤ, پاویں مغرب نوں عشاء ویلے لے جاؤ, پاویں تقدیم تاخیر اگوں لے آؤ, پاویں پچھوں لے جاؤ. اے وقت جڑے 3 دسے ہوئے اس پاروں ہے گیاں 5 ہی ہے. یہ 5 رسول اللہ نے آپ دسیاں, انہوں نے پاڑ کے ایک وقت نوں 2 کیتے ہوئے.
اور تبے اج بھی صحابہ کرام دے فتوے جڑے نے سارے امامت اچے صحابہ کرام فرماؤندے کہ اگر کسی عورت دا حیض جڑا بند ہو گیا مگر بند اینا ہویا بھی وہ سورج ڈبن تو پہلا وضو کر کے 5 رکعتاں پڑھ سکتی 4 پوریاں تے ایک نماز ایک شروع کر سکتی اوتے 2 نمازاں فرض ہو جانیاں کیڑی زور اور اثر اسی اثر ہی کہنی فقہ والیاں انہاں آکھیا نا وقت مشترک ہے اس تو اگر 4 رکعتاں دا ہی وقت ہے پھر مننے اسی اس تو پھر تو وقت تنگ ہو چکا ایک دا ہی اگر ایک تو زیادہ دا وقت ہے گا پاویں ایک رکعت 2 نمازاں گل پہ گئیاں ایک زور پڑھے ایک اثر پڑھے کیوں کیونکہ جو میں 3 دسیا نا قرآن سے قرآن 3 نہیں آتا یہ اللہ دے رسول نے معراج دی رات اللہ نے سمجھایا ایک ایک وقت دے 2 حصے کر دے اور کٹھیاں بھی وہی ہوندیاں جڑیاں چیر کے 2 بنائیاں مغرب دن ٹہن تو مغرب تک ایک سی وہ دے 2 حصے کرتے ایتھوں تک زور پڑھ لو عام حالات ایتھوں تک یہ سنت ہے قرآن نے قرآن تے اگر ہے نا قرآن شریف کچھ نہیں دسدا وہ نہیں دسدا بھی زور کتوں تک اثر کیتا کھ نہیں وہ اندر یہ سنت رسول ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا اور جہاں زور نو اثر نو 2 کیتا یہ کٹھیاں ہو سکتی مغرب عشاء نہیں یہاں لا سکتا زور اور اثر کٹھیاں کر سکتا مغرب عشاء کٹھیاں کر سکتا مغرب بھی اتنا ہی ہے دن ڈبن تو لے کے ادھی رات تک ایک ہی نماز ہے یہ 2 حصے کرتے ہیں وہ عام حالات خیری میری وجہ واقعی علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنی چاہیے میں بہت خوش ہوں مولوی محمد حسین صاحب تھے سرگودے بہت بڑا شیعہ مگر کی کریے چنگے بندے کو کوئی نہیں جانتا اس آخیا شیعہ نے قسم کھا لی ہے 3 پڑھیا کریاں پڑھ دے 5 مگر کٹھیاں کری وہ آندا وہ سمجھدے بھی جدیاں پڑھ لیاں تو اسی شیعہ نہیں ہونا سنی بن جانا آندا نا مرادو تہاڈیاں کتاباں نہیں دسیاں بھی افضل ہے یہ 5 نمازاں پڑھو علیحدہ علیحدہ وقتاں تے پڑھو علیحدہ اذاناں کیوں اپنی کتاباں دے خلاف کر دے تے سنیاں نے سو کھا لی جے کٹھیاں ہو گئیاں نا ساڈی سنی جڑی دا بیڑا ڈب جانا دوویں نہ رہ کر بیوقوف کٹھے ہوئے اللہ دے رسول نے عام حالات 5 وقت دسے مگر فرمایا کرنیاں پین تے کر بھی سکتے 2 کٹھیاں تو امام نے سمجھو نا 10 تو لے کے 13 صفحے تک جاندی کہ صاف سری سنت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام 2 ایک مثال تو ایسی دوں گا جنہوں کوئی بھی نہیں چٹلا سکتا نہیں بھی حدیثاں پڑھیا حج کیتا انہوں پتا بھی اتنے کتنے گئی پھر اثر ادن سورج ٹھگدا ہے امام اسے ویلے 2 رکعتاں نماز فجر زور دیاں اسے ویلے 2 اثر دیاں پڑھا لی کتنے ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا وقت تے نماز پڑھو وقت کتنے وقت تے سی بھی ایک گناہ سایہ ہوگا تو اثر شروع ہے پڑھی کہ نہیں اگے تھی اور مغرب کرتی لیٹ کہ مزدلفے جائیں گا پہنچ ادھی رات ہو جوگی آج عشاء نہ پڑھنی ایت مثال ساری امت بن دی نا بے جمع ہوئی ہے موقوتا کوئی نہیں رہا جڑے ساڈے دماغاں وچ وقت تک کچھ بھی نہیں کٹھیاں کرتی ہیں تو ایک پہلا کراتی کٹھی جمع تقدیم ایک جمع تاخیر کراتی کی اور جڑی سنت و ثابت ہے انہی مثالاں امام نے دتیاں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں سفر کرنا چاہندے سی اے نبی دا کم کہ دسے کہ ویلے بیٹھے جی خیری ادو ادھر 5 پڑھیا کرو تے جے کوئی وقت ہو جائے بارش ہو رہی ہے کسی سفر سے جا رہے جائے کوئی بیمار جائے یا اور کوئی دھندا کٹھیاں کر لیا کرو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں تبوک دا سفر کیتا اذر تحال قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر حتی جنہ مال اثر فیصل امام کریا کرو ادھاں کوئی دل تنگ نہ کرے بلاؤ جی نماز دا کی ہون لگا رسول دے پیچھے چلو تو تو زیادہ انہوں نے نماز دی فکر سی کہ جدوں آپ چلدے سی جے دن ٹلن تو پہلا چل پے کرو پھر اثر نہیں زور نہیں پڑھنی زور نو لیٹ کر دینا جدوں کتے جا کے اثر پڑھنی ادوں نال زور پڑھنی یہ جمع تاخیر لیٹ کر کے وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّمْسُ جے ویکھیا بھی دن گیا ٹال ترن تو پہلا صلی الظہر والعصر جميعا ثم سارا پھر زور بھی پڑھ لی جنال ہی اثر پڑھ لی شام تک ویلے ہو گئے پھر سفر شروع کر دیا ادھیاں ہور بھی حدیثاں دیتیاں فرمایا کل ھذی سنن فی غایت الصراح صحت و صراح اے وہ حدیثاں جڑیاں انتہا درجے دیاں صحیح ہے تے صاف ہے بلا معارضہ لا اور یہ مقابلے کوئی بھی کسی کو نہیں بھی حضور نے آکھا نہیں کٹھیاں کر دیا کوڑا ہی پھر الو سدھے کرنے وقت دسے جی آؤ آج فلانا فرمایا جنہیں وقت دسے انہیں جے کام کیتے وہ پھر اپنے دسے دے خلاف کرتا سی فالجواب ان الجمیع ان قال الجمیع حق فہو من عند اللہ اگے چل کے پھر آندے لوگو سب کچھ حق ہے وہ وقت بھی حق ہے فإن من عند اللہ اے اللہ دی طرفوں حضور نے پہنچائے وما کان من عند اللہ فإنہ لا یختلف جڑا اللہ دی طرفوں ہوندا او دے اختلاف نہیں ہوندا
فالذی وقت هذه المواقیت بینا بقوله وفعله والذی شرع الجمع بقوله وفعله، اور جن نے سر لیو وقت دسے کہ اتھو لے کے اتھو تک زور ہے اتھو تک، اسے نہیں اپنے قول اور فعل نال جمع بھی کر کے بخایا، کٹھیاں کر کے بھی بخائیاں. فلا یوخذ ببعض سنہ ویترک بعضها، کدی نہیں اسی کر سکتے کہ نبی دی کسے سنت نو لے لیے تے کسے نو نہ لئیے. وَلَوْقَاتُ الَّذِي بَيَّنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِقَوْلِ فِعْلِ نَوْعًا، تے مسئلہ کی ہویا پھر رسول کریم نے اپنے قول و فعل وقت دو طرح دے سمجھا دے، اور تین والوں کا جواب بھی آ گیا بحسب حال اربابها، پڑھنے والوں دی حالت دے مطابق کہ جداں دا وقت ہوئے کر لیا کرو. اوقات الصاع والرفاہیہ، ایک کہ خیری میری تندرست کوئی بھی گل نہیں، واوقات العذر والضرورہ، کتے ابھی کام کار پھنسے ہے یا بیماری ہے یا سفر ہے یا بارش ہے، وَلِكُلٍّ مِّنْهَا أَحْكَامٌ خُصُوَّةٌ، ہر ایک لی جدے جدے حکم ہے، ویلے نہیں جدے قانون ہے، ایہو جلی علیحدہ کرن. سارا دس کے پھر فرماؤں دے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فَالْ وَقْتَانِ لِلْمُشْتَرَكَانِ لِأَرْبَابِ الْأَعْذَارِ وَمَا أَرْبَا لِأَرْبَابِ الرِّفَاهِيَّةِ، کہ جڑے دو نمازاں دے وقت کٹھے ہیں عذر والیاں لی، اور ویلیاں واسطے چار بن دے. وَلِهَذَا جَاءَتِ الْأَوْقَاتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ نَوْعَيْنِ، اس تو جڑا قرآن نو پڑھو گا انہوں دو طرح کی آیتاں نظر آؤں گیاں، کتے خمسہ و ثلاثہ، کتے تین وقت دسن گے کتے پانچ دسن گے. فی نحوے عشر آیات من القرآن، 10 دے قریب آیتاں ایسیاں جنہاں کدی تین آ جانے ہیں کدی پانچ آ جانے ہیں. آندے جڑے سنت نو سمجھے انہوں نے پتہ لگتا بے تین کم کار آنے لگے ضرورت ہوئے وہ کر سکے، پانچ ویلیاں واسطے. اور عذر بھی رسول کریم علیہ السلام نے 10 دیتے سارے. بارش بھی دسیا، بارش بھی نہیں کر دے، میہ پین دیا نہیں عشاء ویلے پھیراواں گے. اور تسی بڑے دین دے ٹھیکیدار جی، اللہ دے رسول دے صحابہ اسے بھی مغرب دے نال پڑھ کے چلے جاندے کرو کری سنت نو سنو، یعنی رسول کریم دے طریقے تے ادھر ادھر ہٹنا بالکل ہٹ، نالے او دے چ آسانی اور نالے اللہ خوش نالے او دا رسول خوش. ارواء الغلیل تیسری جلد علامہ البانی صاحب بھی ومن طریق مالک رواہ البیکی ثم رواہ نشام بن عروہ نابا عروہ وسید بن مسیب وابا بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن شام بن مغیرہ المخزومی کانو یجمعون بین المغرب والعشاء فی اللیلۃ المطیرہ اذا جامعوا بین الصلاتین ولا ینکرون ذلک. اے صحابہ کرام دے بڑے بڑے شاگرد جنہاں تو ساری دنیا نے علم لیا انہاں دے حوالے دے کے امام بیکی تیسری جلد او دے فرماؤں دے کہ حضرت سعید بن مسیب، حضرت عروہ ابن ابو عروہ زبیر سارا کہ جس دن شاہ ہوندی سی بارش مغرب عشاء کٹھی پڑھتے سی اور کبھی برانی سی. وان موسیٰ بن عقبان عمر بن عبدالعزیز کان یجمع بین المغرب والعشاء الاخر ذا کان المطر. چلو یہ مسئلہ واضح ہو جائے کیونکہ اتنے بارش سے کئی چیز کر دے رہی تھی. عمر بن عبدالعزیز بھی مغرب اور عشاء میں کٹھیاں کر کے پڑھتے سی جدوں بارش ہوندی سی. وان سعید بن مسیب و بن زبیر و بکر بن عبد الرحمن و مشیخ ذالک زمان کانوا یصلون معهم، سارے نال علماء پڑھتے سی. ولا ینکرون ذالک، کوئی انکار نہیں سی کرنا. واسنادہما صحیح وذالک یدل علی ان الجمع للمطر کان معہودا لدیہم. یہ تو پتہ چلا کہ صحابہ اور تابعین تے مشہور گل سی کہ میہ لتھا ہوئے یا گارا چکر ہوئے کٹھیاں کر کے پڑھو راضی ہو کے کہ سبحان اللہ اللہ تیرے تے اسی خوش ہیں تیرے رسول تے بھی. جڑے بہتے سخت لگے رہن خارجیاں اسی اوکھے ہونا ہوندے پھر. وَيُؤَيِّدُ حدیث ابن عباس المتقدم قبل حدیث من غیر خوف ولا مطر. اے ان مسلم شریف دے کہ حضرت ابن عباس فرمایا مدینہ نہ خطرہ نہ سفر نہ بیمار نہ بارش، اللہ دے رسول علیہ السلام نے کٹھی پڑھی. ہاں اور شیعہ دا رونا رویا بھی انہوں نے انہوں دائمی کر لیا، رواج بنا لیا، تسی منکر ہو گئے. صحیح مسلم شریف یہ ہوئی باب ادا کہ وطن چوندیاں بھی باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر، وطن بھی اکٹھا کرتے. خطبنا ابن عباس یومن بعد العصر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جدلی حضور نے دعا کی تھی کہ میرے چاچے دے پتر نے اللہ قرآن سمجھا دے. اللہ سمجھاتا ہے. آج انہوں اسی ترجمان قرآن نے اور بڑے بڑے صحابہ آندے سی کہ دین سکھنا جا کے ابن عباس کو. تو عصر تو بعد انہوں نے تقریر شروع کی تھی حتی غربت الشمس و بدت النجوم، سورج گیا ڈوبتے تارے بھی نکل آئے. تقریر جاری ہے مغرب نہیں پڑی. وجعل الناس یقولون الصلاۃ الصلاۃ، اے وقت نو رون والے نماز نماز دعائی دینا گئے. قال فجاء رجل من بنی تمیم لا یفطر ولا ینسنی الصلاۃ الصلاۃ. بنو تمیم دا ایک بندہ آیا نہ ادھر مڑے نہ ادھر مڑے، سیدھا ڈائریکٹ آ گیا نماز نماز. فقال ابن عباس اتعلمنا بالسنہ لا ملک. فرمایا تیری ماں مرے میں نے تو رسول اللہ دی سنت سکھاؤنا، تو بڑا دیندار اٹھ کے آ گیا میں نے نماز پڑھ نماز پڑھ.
ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء، میں رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینے ہوندیا تھی غیر خوف ولا مطر، نہ کوئی ڈر سی نہ کوئی بارش سی، کچھ بھی نہیں سی۔ ظہر اور عصر آپ نے کٹھیاں پڑھیا، مغرب عشاء کٹھیاں پڑھیا۔ قال عبداللہ ابن شقیق فحاق فی صدری من ذلک شیء، اور راوی آندا میرے دل سے کوئی کھٹک پیدا ہوئی بھئی آخر انسان یہ یار کتے ابن عباس ہے، میں بہانہ ہی نہیں بنا لیا ہوئے کہ رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ فاتح تو ابا ہریرہ تھا، میں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گیا فسألتو فصدق مقارد، ابو ہریرہ نے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ادھا ہی ہوئی، نہ مین وردہ سی، نہ کوئی خطرہ سی، نہ کوئی سفر سی۔ آپ نے ظہر اور عصر دے 8 فرض، کوئی سنت نہیں نال، 4 فرض ہو دے 4 ہو، مغرب دی 3 رکھتاں نال 4 7۔ تو جنہوں آندے ابن عباس رضی نے پوچھا ما اراد الى ذلك، رسول کریم نے اس طرح کیا کیتا ہے جو کوئی بھی گل نہیں سی، کیوں کیتا؟ قال اراد اللہ یحرج امت، حضور نے چاہیا کہ امت نے دستا جائے کہ تنگی یہ بھی کوئی نہیں، کدی اکٹھا بھی کر کے پڑھ لو تو ایڈے پریشان نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، دین ہے اللہ دے رسول نے تنگی دور کر دی، کدی اس طرح بھی اگر کوئی کر لے زیادہ کام کار ہے، کوئی محنت لگا ٹھیک ہے، اللہ پڑھنے بجائے ادھر کٹھی بھی پڑھ لے جائز کیتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نجمع بین الصلاتین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے زمانے سے 2 کٹھیاں پڑھتے ہوندے۔ امام مالک نو نہیں یہ ملیا بارش والا، انہوں نے موطا جدو اس حدیث نو لکھیا تے پریشان ہوئے بے جدوں خطرہ کوئی نہیں، سفر نہیں سی، پھر کیوں پڑھی حضور نے؟ وہ کہندے شاید اس دن بارش ہوئے، اور ماں نے آکھیا امام مالک وچ تے حدیث سے ہوندا تینوں جڑی پہنچی او دے ذکر نہیں، دوجی جگہ راویاں نے کھول کے بیان کرتا کہ بارش بھی کوئی نہیں سی، وہ بھی بہانہ نہ چلیا کہ بارش بھی کوئی نہیں سی، خوف کوئی نہیں سی، سفر کوئی نہیں سی۔ اے مسلم شریف تو میں پڑھا، اے امام پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری دی شرح فتح الباری یہ جی ہوئے حدیث ابن عباس رضی اللہ کر کے پہلا امام مالک دا عذر لکھیا کہ وہ فرماؤں دے کوئی بارش ہونی، آندے نہیں، لیکن روا مسلم و صحابہ سنن من طریق حبیب بن ابی ثابت سید بن رضی اللہ بلفظ میں نے غیر خوف میں والا مت ہے کہ امام مالک دی تد تے گل ہوندی جے نہ دسی ہوندی دسن والے نے دستا کہ بارش بھی کوئی نہیں۔ کئیاں نے آکھیا بیمار ہون گے، وہ امام نبی نے آکھیا بیمار یار رسول اللہ ہوندے پچھلے بیمار نہیں سی، کیوں کٹھی کیتی سارے یہ نہیں تہاڈیاں گلاں پڑھنی۔ کئیاں نے کیا بنے اداں کیتی ہے، اے ساڈے حنفی دوست اداں جان چھڑاؤندے، جمع دے منکر نہیں ہو سکے، نہیں اداں دی بے زور آپ نے بالکل آخر ٹائم تے پڑھی ہے، اولا سلام پھریا تے اثر شروع ہو گئی سی نال ہی وہ پڑھی اداں ہی، اے جمع سوری ہے کہ ویکھن تے کٹھی ہے گی اپنے اپنے وقت تے، اودا بھی سارے دا جواب دیتا۔ اور پھر نال فرماؤں دے وقت ذہب جماعت من الائمہ الی الاخذ بظاہر ھذا الحدیث کہ بہت سارے اہل سنت امام جڑے حدیث دے ظاہر دی طرف گئے کہ کوئی بال فریب نہ کرو، جویں سنت آئی منو، فجوز الجمع فی الحضر للحاجت مطلقا لیکن بشرط اللہ یتخذ تلک ذالک عادہ کہ عادت نہ اتنا بنا لے کہ روز یہی کام کرنا، ورنہ حدیث پاک نے دستا بھی کدی کدی اگر کٹھیاں کر کے پردہ بلا وجہ بھی تو جائز ہے۔ وممن قال ابی ابن سیرین وربیہ واشب ابن منذر والکفار الکبیر وحاق الخطابی جماعت من اصحاب الحدیث، بڑے بڑے امامہ دے نام لاتے بیا گرو کنٹال اہل سنت دے جڑے مندے کیوں حدیث نہ ٹھٹھا کر دی؟ اگر اللہ دے رسول نے دسیا تو امت تنگی یہ بھی سنت قائم رکھو، کدی کدی اداں بھی پڑھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ وما ذکر ابن عباس من التعلیل برفع النفی الحرج ظاہر فی مطلق الجمع، وہ فرماؤندے جڑا تسی آندے جو ٹائم ویندا رہے ادھر منٹ مکے تے اگلا شروع ہوئے، یہ کوئی آسانی امت نہیں، یہ کیوں یہ جے پج تسی بناؤندے نبی پاک ایڈی تنگی امت نوں پاوندا تے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنا کہ حضور نے تد کیتا کہ تنگی دور ہو جائے، وہ دسدا کہ وہ یہ نہیں دیکھنا بے وہ ٹائم مکے تے شروع ہوئے، کھلی چھٹی دیتی جدوں مرضی دونوں کٹھیاں کر لو۔ وقت جا مثل ابن مسعود مرفوعا اخرج الطبرانی ولفظ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو بھی آیا جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر بین المغرب والعشاء کہ حضور نے 2 کٹھیاں پڑھیاں، قیل له فی ذلک فقال صنعت هذا لله تحرج امتی، جدوں حضور نے اس بارے پوچھا کہ کیوں کیتا جے، فرمایا اس نے کیتا کہ امت تنگی دور ہو جائے، ایڈی گھبراہٹ والی گل نہیں، کٹھیاں بھی کدی پڑھیاں جان قیامت نہیں آؤندی۔ وارادت نفی الحرج یقضی فی حمل الجمع سوری، اے ابن حضر فرماؤندے کہ جڑے آندے نا ایڈاں پڑھو آخر تے تو فرماؤندے جڑا کیا کہ تنگی دور کیتی جائے تو دے خلاف گل ہے، یہ تے تنگی چ پا دینے گھڑی ویندا پھرے، لأن القصد لا يخلون حرج، ایڈاں جڑا بے ٹائم مکے تے دوجی دا شروع ہو جائے تو مصیبت پہ جاؤ گی امت نوں۔ ایڈا کون ہے ماہر وقتاں دا، یہ نہیں گل وہ ہے جڑی صاف سیدھی حدیث سے آندی ہے کہ بلا وجہ بھی آدمی ایسا کرے تے جائز آسان۔ ایٹھاں تھلے امام شیخ ابن البازی فرماندے وہ جواب عظیم سدید شاف،
بے پکی گل ہے یا بہانے کی لوڑ نہیں، بے جماعت جائز ہے۔ اے تھوڑے سامنے جماعت ایک طور مثال ہے نا، کیونکہ پیش آیا، ورنہ اصل مسئلہ ہے سمجھاؤنا کہ سنت کو الگ کر کے اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہوں گا نا کہ قرآن تو میں ویکھیا بے دین اور کافر ہون جرائی بھی شک نہیں رہنی، اسے وہ دین توڑ دوں گا۔ نبی نہیں سی کتاب تھلے سے، اللہ نہیں سی کتاب سے سکتا، کتاب نہیں نبی آیا نال، اور نبی نے جڑی تشریح افزاد کی ہے انہوں لینا پینا۔ عام حالات دو دو وقت دسے کہ اتوں لے کے اتوں تک گیا تو جمع کر کے وکھاتا بھی انہوں کٹھیاں بھی کیتا جا سکتا، سفر بھی کیتا، بیماریاں بھی کیتا، بارش کے زمانے بھی کیتا، کوئی یہ اندر حرج نہیں۔ یہ اللہ دے رسول نے امت تو تنگی نو دور کیتا، اور جڑے لوگ انہاں چیزاں تے عمل کر دے انہاں نو پتہ لگدا کہ اللہ نے اپنے دین تے آسانی دا کڈا خیال رکھا۔ ما یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تنگی نہیں دینا چاہتا، آسانی دینا چاہتا۔ اس تو اللہ تعالیٰ دے دین نو تنگ نہیں کرنا چاہیے، صرف یہ دیکھنا چاہیے وہ شاید ثابت ہوئے، یہ شک نہیں کہ رسول اللہ تو شاید جی صحیح ثابت ہونی چاہیے، یہ نہ ہوئے کہ کسی راوی دا اپنا ہی بنایا ہو قصہ انہوں نہیں مننا۔ اگر حضور تو ثابت ہے کوئی بہانہ نہ بنایا کہ قرآن نہ ٹکراؤں، قرآن نہ کدی نہیں ٹکراؤں، جویں امام ابن قیم فرمایا تیرے فہم دی غلطی ہے، تیرے دماغ دی خرابی ہے، یا تو اپنے امام اور عالم جڑے انہوں نے اتنے چڑھایا بے وہ کہیں اس دے الٹیا، اللہ دا نبی دو گلاں ایسیاں نہیں کہہ سکتا جڑیاں الٹ ہون ایک دوسرے دے، یا کوئی ثابت نہ ہوگی یا پہلاں دی ہوگی یا پچھلے دے وقت دی ہوگی، ورنہ اللہ دے رسول دے فرمان جڑے ایک دوسرے دی تصدیق کر بالکل ایک دوسرے نوں سچیاں کر دیا، وہ دے خلاف کدی نہیں ہوندے۔ یہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ، اور اللہ نے اس بارے کہہ دیتا کہ کوئی کسی نوں حاکم نہ منے، کسی عدالت حضور دا فیصلہ نہ لے جائے۔ اے قرآن مجید دی آیت جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی، یہ نرا ہے سارے مسئلے جڑی ہے تے سارے جہان دے معاملات دے اندر ساڈے گلے دبایا ہے کہ بیان نہ کرن دیا۔ ہاں تھوڑے دن ہوئے میں نے ایک شخص نے دسیا، بچہ بڑا قابل بھی اتنے آئے سی، مہدی حسنوی اور ڈاکٹر مبشر بھی، لا دین اور بے دین، اور انہوں نے آخیا میں سانوں لوگ آندے سیاسی ڈیری دورے کوئی نہیں، اسی یہی آنے بے اسلام نہ کتے چلیا تو نہ انہیں چلنا ہے۔ دیکھو کفر کیویں پھیلایا جا رہا، یہ لیڈر یا بڑے اور بھٹو صاحب دے نائب تقریراں کر دے جلسہ آیا شہر نہیں، اسی صرف آنے بھی نہ چلیا نہ چل سکتا، یار نماز روزے دی حد تک رکھو، باقی سیکولر ہو جانا چاہیے کہ زندگی جڑی آزادانہ گزارو جویں مرضی کرو۔ بڑا کفر دا شعبہ اے سورہ نساء جو میں آیت پڑھی اور آئی کتھے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ امام ہوئے، جج ہوئے، حکمران ہوئے، لیڈر ہوئے، ماں باپ ہوئے، پیو دادے ہون، جنہاں دا قول اللہ دے رسول دے خلاف ہے تے لوگ انہاں دا فیصلہ من لین، اللہ نے انہوں نے آکھیا ہے پکے کافر اور بے دین ہیں۔ یہ جڑے اسلام نے اتنا ٹکڑے کرنا چاہتے نا کہ نماز روزے لی مسئلے پوچھ لیا کرو باقی سانوں کرن دیو جو، اللہ نے انہوں نے جواب دیا ہے 9واں رکوع دے حاکم الی الطاغوت دا بیان کہ اللہ پوچھ کے دا تو رسول دے تسی ہوراں کو فیصلے نہیں چلے جاندے۔ فرمایا الم ترا تعجب دے طور آکھیا بے ویکھو کھائے ہو جائے مسلمانوں جڑے کہندے منہ نہ آئے کہ اسی اس کتاب نوں مننے جڑی تیرے تے اتری ہے تے پہلیاں نوں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ جدوں کوئی معاملہ آندا نہ قرآن نوں پوچھدے نہ تینوں پوچھدے، پھر کوئی اس عدالت لے جاندا، کوئی اس پارلیمنٹ لے جاندا، کوئی کتے لے جاندا، کوئی آندا فلاں امام نے کیا، کوئی آندا فلانا لیڈر نے کیا، وقد امروا ان یکفروا بہ۔ حالانکہ اللہ دا حکم تے سی بھی مینوں اور میرے رسول نوں منن تو بعد سب دا انکار کر دے، ہن نہیں کسے نوں مننا بیاو کی آندا کیا کی آندا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور جڑے کم کر دے پہ اللہ رسول دے فیصلے دے ہوندے ہویاں اجے چاہتے ابھی فلاں دی مہر لگے تے مننا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے اے ابو حنیفہ جس دن قیامت دے دن سامنے آئے نا اس دن انہوں نے آکھا میرے قول نہیں سی پڑھے کہ جو قرآن چاہ جائے سر تے متھے تے، جو رسول نے کیا سر متھے تے، صحابہ دا آ جائے میں باہر نہیں جاندا تے جے اتھوں نہیں آیا پھر میں بھی اپنی کو سوچ درونا۔ ان تے صاف کیا اللہ رسول دے ہوندے میری گل کوئی نہیں، تسی انہوں بتھو نہ لیا۔ اللہ پاک فرماتا سارا نو حکم ملیا کہ ادھر ادھر نہیں بھجنا، کسی نہ دنیاوی عدالت جانا ہے نہ امامہ دی عدالت جانا۔ ہن سپریم کورٹ تو بعد کہڑی عدالت رہ گئی ہے جدھر تسی جانا؟ اللہ رسول بولے اگے پھر کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جدوں کیا جاندا ہے ادھر آؤ جڑا اللہ نے اتاریا تے جڑا رسول آندا رایت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ اے منافق ہون دی علامت، فرمایا تسی منافقاں نوں ویکھو گے کھسک جان، ادھر نہیں آؤ گے، نہ قرآن والا آؤ گے نہ حدیث، اپنے رسالے چکی پھرن گے، اپنے فتاوے چکی پھرن گے، سارا دس کے پھر اللہ پاک فرماتا ما ارسلنا من رسول اللہ علیہ وسلم۔ اے رسول دی اس حیثیت کو پہچانو، اس دور ختم کرنا چاہتے ہیں
ایک ٹیکہ لگا رہا ہے کہ رسول نماز روزے نہیں ٹھیک ہے یار دینی پیشوا مذہب کو لایا دنیا قانون تسی آندے بینک نہ اجدا چلاؤ تے عدالتاں نے اللہ نے کہا ما ارسلنا من رسول اللہ علیہ تعبد اللہ رسول جدوں بھی کدی آیا وہ کدی اس گل ہی نہیں آیا بھی لوگ انہوں من تو بعد پھر من مرضیاں کرتے پھر وہ دیاں صرف نعتاں پڑھ چھڑو تے میلاد کرا چھڑو مڑ کے آزاد رسے کھل گئے تواڈے رسول جب بھی ہم نے بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے وہ مطاع بن کے آؤں حاکم بن کے آؤں کہ جو میں کہتا کرنا پنا ہے جنہیں انہوں رسول منیا انہیں اپنی باغ ڈور دے حوالے کرنی ہے فلا وربک لا یؤمنون میں بچوں بچوں پڑھیا جا رہا اے پھر اس آیت پہ آ گیا جڑی خطبے دے آغاز فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اے کوئی دینی مسئلہ آ جائے دنیاوی سبڑیت کہ مسلمان ہونا چر اللہ اندہ فلا وربک تیرے رب دی قسم ہے اپنی قسم کھا کے رب نے آکھا کہ میں اپنے رب ہون دی قسم ہے لا یؤمنون انہاں دا کرما کوئی کرما نہیں ایک کوئی مومن نہیں کوئی مسلمان نہیں دنیا جی لکھ چھڑو مردم شماری جنہ دے جنازے پردے پھرت قبراں خدا دے ہاں ایک کافر اٹھن گے ایک کوئی مومن نہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم اونا چر نہیں مومن ہو سکتے جنہ چر جیڑا بھی جھگڑا نزار کوئی اختلاف پیدا ہوئے رسول دی عدالت چلائے ہو کہ رسول کی آندہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اور پھر اگے شرط لاتی بیوی نہیں بھی لے آئے تے فیصلہ حضور نے کیتا تے چپ کر رہے ہوں اندروں کٹ دے رہا ہے فرمایا پھر بھی مومن کوئی نہیں فیصلے حضور کو لے ہون پھر دو فیصلہ ہے اللہ دے رسول تو کر دیں اپنے دل تو دے خلاف تنگی بھی محسوس نہ کریں ذرا بھی نہ آوے یہ یا رسول نے کی کرتا اگرے بھی یاد مومن کوئی نہیں وَيُسَلِّمُوا تسلیما سر چکاؤں دے میں سر چکاؤں دا حق اے رسول مندت کا دا ایدہ پڑھو محمد الرسول اللہ یہ صرف ایک بول نہیں جادو دا بجنا جنت بڑی نہیں جنت دی کنجی تا دیا بے جنہیں منیا انہیں آکھا نہ ہن میری مرضی ہے نہ کسی اور دی مرضی ہے ہن اسی رسول دے سپرد ہو چکے اب آپ اپنی نکیل پھڑاتی ہے جدھر لے جان رسول بولے پھر جو بولے اس میں کیا ہے نہیں بولتا اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کیوں نہیں کر اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے جین نہ کلیئر کٹ آکھیا اے سورت النور ختم ہوندی قرآن ہی پڑھیا رسول دی عظمت اور شان دسنے بھی کتاب جڑی نا یہ بالکل کسے کم نہیں آنی جے رسول نوں رانو لاتا ایتھے اللہ پاک فرماوندا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اے سورہ نور ختم ہوندی کہ ڈر جا رو لوگ جڑے اللہ دے رسول دی مخالفت کر دے انہاں نوں ڈرنا چاہیے کالے تو کہ یا انہاں نوں کوئی عذاب آ جانا دردناک یا کسی فتنے مبتلا ہو جائے دو گلاں دی سزا مل جانی انہاں نوں یا دردناک عذاب یا کوئی فتنہ سب مفسرین نہیں لکھ دے جدوں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے پوچھا فتنہ کی ہے فرمایا ظالم حاکمہ دا تسلط اے آ گیا فتنہ پورا عالم اسلام جکڑے آیا ظالم بیٹھے اور کیوں نہیں کرن دے فرمایا جے رسول دی مخالفت کرو گے نا یا دنیا دی کسی مصیبت رب پا دینا ظالم حاکم تے بٹھا دینے تے یا عذاب علیم دینا دوزخ دا عذاب آنا اس تو رسول دی مخالفت کھیل ہے کوئی کہ اللہ دا نمائندہ ریپریزنٹیٹیو آف گاڈ آپ نہیں انسان بول رہا اللہ آپ دیکھ بول رہا گفتہ ہے وہ گفتہ ہے اللہ آباد گرچہ از حلقوم ہے عبداللہ آباد رومی فرماؤں ہے نکل دی آواز اللہ دے بندے دی زبان چو اللہ نہیں ہوندہ ہو مگر بول اللہ رہا ہوندہ اللہ بول رہا ہو دی مجال ہی نہیں اپنی طرف حلال و حرام کرے جنہیں وہ دی مخالفت کی اللہ اندہ ڈر جاؤ پھر یا فطرے مبتلا کر دوں گا دنیا کی پختو گے یا عذاب علیم آؤ گا اور سورہ احزاب اللہ پاک نے فرمایا نچوڑ دی بات وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرات من امرهم کہ کسے مومن مرد نوں تے کسے مومن عورت نوں حق نہیں مرد ہوئے پاویں انہاں دی گنجائش ہی نہیں کہ جدوں اللہ رسول نے کسے بات دا فیصلہ کرتا ان يكون لهم الخيرات من امرهم او آکھن اسی اس بارے سوچاں فرمایا جنہیں سوچنا نا اسلام تو باہر آتا در کافر ہو کے سوچتا پھر نالے مومن بنیا تے نالے اللہ رسول فیصلہ کر چکے تو آندا خیر من امر اسی اپنی گل دا تے سوچاں گے ٹھیک ہے کہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا جڑا اللہ رسول دی نافرمانی کرو گا بہت دور گمراہ ہو کے نکل جاؤ گا اور وہ دے نتائج دنیا جی برے آخرت جڑی سزا ان تے رہن دیو ہاں مسلمانوں جو دنیا جو مر رہی ہوئی اکھاں کھولن دی کافی ہے کہ کتنا مغرب تو مشرق تک دنیا ذلیل ہے رسوار سارے جہان دی آفتاں انہاں تے ٹٹن دیاں اس پاروں پہ اللہ دے رسول نے چھڑ چکے اخواؤں دے مسلم اللہ دے رسول تا شعار مصطفیٰ دست رفت قوم را رمز بکاس دست رفت اقبال فرماؤں دا جدوں تو تواڈے ہتھاں جو رسول اللہ دا جڑا طریقہ سی چھٹ گیا
قوم را رمز بکاس دسر تواڈے زندہ رہن دا ہن کوئی سامان نہیں رہا تسی جینا ہی وہ سارے سی مر چکے ہو ترے پھرو کھاندے پیندے پھر ایک مردہ لاشاں جدا جی کرو جتھے مرضی تے چھٹر مرے فلسطین چ مارن یہودی کشمیر چ ہندو مارن کسے اور ملک جو ہوئے تہاڈا ایہی حال ہونا قوم را رمز بکاس دسرف قوم بچنی چاہتے جنہوں من دے جو دے سچ مچ بن جاؤ اللہ دے رسول دے بن جاؤ جے رسول دے اخوا کے غلط کام کرو گے دنیا جی مصیبتیں ہون گیاں اور آخرت چیز ساواں ہوں گی اس تو نجات دا طریقہ ہے بے کسے دی پرواہ نہ کرو یہ سب تاغوت ہے عربی کو گال نہیں نہ ہے بوتیا تاغوت حد تو بڑھ جانا تغیانی جان دے دریا تغیانی آ گئی تغل ماں جدوں دریا دا پانی اپنی حد تو باہر نکل جاندہ اس میں انہوں دریا میں تغیانی آ گئی کوئی آواز اچھی ہو گئی زور دی اتنی کڑک ہوئی کہ وہ قوم تباہ ہو گئی بتاغیہ کہ وہ اپنی حد سے نکل گئی بہت دور اس تو تاغوت تو سارے جج ہے وہ سارے حاکم ہیں وہ مولوی ہے پیر ہے جڑے اپنی حد تو بڑھ گئے تسی امتی سی تھلے ہو کے رہنا سی تسی رسولہ دی بجائے آپ ہی اپنی من مرضیاں کر لے یہ تاغوت اخواؤں دی اور انہاں سارا دے بارے چلا نے آکھا جو تاغوت دی گل من گے اللہ دے رسول دے فیصلے میں پیچھے چھڑن گے سزا پاؤں گے اور مدینہ شریف جنہاں لی آیا سی نا کہ مومن نہیں انہوں نے جیندہ جاگدہ تاغوت سی جنہوں من رہے سی کعب ابن اشرف یہودی سردار سے اجے دو میں متوازی نظام چل رہے سی رسول اللہ دی عدالت بھی سی یہودیاں دی عدالت بھی سی اجے ختم نہیں سی ہوا کئی کلمہ گو مسلمان اخوا کے دیکھنا بھی وہ یار کعب اشرف جڑا اور رشوت بھی لے لیندہ اثر بھی من لیندہ اتھے فیصلے لے جانے حضور نو چھڑ جانا ہاں اللہ نے آگیا کہ ایک پاسے کلمے پڑھ دے پھر دے دے دوجے پاسے فیصلے تاغوت کو رہ جاندے بہت نہیں سی سچ مجھ کعب ابن اشرف یہودی سردار سے اور جب انہوں نے پڑھ لینا پوچھا قرآن پاک چی آؤں کہنے لگے نہیں اسی چاہنے ہیں سارے انہوں دوستی رکھی جائے احسان و توفیق سارے انہوں بنا کے رکھنی چاہیے پتہ نہیں کیڑا اوکھا وقت آ جائے اے سارے انہوں بنا کے رکھنا والوں دا حشر ہے تسی ویکھ رہ جائے کوئی کہنے دی گل نہیں جڑے اللہ رسول نہ بناؤن دی بجائے سارے انہوں بھجن گے نا اور نہ گھر کے نہ گھاٹ کے کسے تھان دے بھی نہیں ہوں گے ادھا ہی ذلیل و رسوا ہوں گے عزت دی گل ہے ان العزت للہ عزت ساری اللہ دے آتا ہے جو چاہوں دے جنہ اللہ دے بن جاؤ دنیا چی عزت اور آخرت چیز ہے تو مسئلہ صرف جمع بین صلاتین دا نہیں اسی کی نماز اکٹھی ہوئی اصل بات جڑی ہوئی ہے کہ قرآن دے نال رسول دے تعلق نو سمجھ لیا جائے کہ قرآن کیا رسول دے نال کیا رسول دی بات قرآن دے خلاف نہیں ہونی یا او دے نال ہی ملدی ہونی ہے یا وہ تشریح ہونی ہے یا اس تو زائد کچھ حضور نے علم دیتا سونا ہے اپنے دفتروں دے دفتر دے سینے نہ لاؤن دے قابل ہے کہ بہانے بنا کے انہوں نے کل پیچھے سرنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین کوئی گل نہیں اللہ تعالیٰ مہربان بالکل ٹھیک اے لاؤ نا بٹ صاحب بھی تجویز بالکل ٹھیک اللہ اکبر دے دو کچھ ہے اے مسائل والے تو جڑے نا مسائل والے جڑے رکھ لو اگلی باری دے دیو نا انشاءاللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اے سب تو پہلا اعلان ہے میرے دوست عبد الرحمان صاحب چنگ تو آئے میں تواڈے سارے دا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے پیچھے بچیاں نے اعلان کیتا جو میری توقع تو بھی زیادہ پیسے کٹھے حتیٰ کہ ایک شخص برطانیہ جو میری ملاقات لیا ہے وہ بھی 6,000 روپیہ ہو رہا یعنی 1,30,000 روپیہ کٹھا ہویا جڑا تقسیم ہو چکا الحمدللہ اللہ انہاں سر کسی نے 20,000 دیتا کئیاں نے 24,000 بھی دیتا کئیاں تھوڑا دیتا باہر اللہ تعالیٰ اس صدقے نو قبول فرمائے وہ تہاڈا جذبہ اللہ دے قابل قدر ہے جدوں تسی آواز سنی کہ کسی مسلمان دی بچی صلاح کیا کہ انہوں کروں اٹھایا جائے تو تسی کھلے دل نہ تعاون کیتا ہن بھی یہ دوست بہت دیر تو میرے نال دا یہ وعدہ سی کہ میں کہ یار تو بعد دے جمعے آج ہی آ گئے نیک یا علم والے بندے ہیں تو بچی دی شادی دا معاملہ وہ تسی ویکھدے تھوڑے تو تھوڑا خرچ بھی ہے جڑا وہ اینا بھی کیا جائے تسی سمجھو کہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے تو 20-25,000 میرا خیال ہے بہت معمولی رقم ہے اج ہی مینوں امید اور توقع ہے انشاءاللہ تسی یہ انہاں دی مدد کرو گے یہ راضی ہو کے اتھوں جان اور اس بات نو تسی اپنے ذہن ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا جدوں کوئی کسی مومن نو خوش کردا تو مینوں خوش کردا اور مینوں جڑا خوش کردا اللہ نو خوش کردا
ہر مومن رسول اللہ دی اولاد ہے روحانی، اس تو بچی کسے دی نہیں، نبی پاک دی اپنی بچی ہے، حضور دی امت دی بچیاں، آپ دی بچیاں، اللہ اجر دے تو زیادہ تعاون کرو، تہاڈی اللہ تعالیٰ محنت قبول فرمائے، جو کٹھا ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں تے 50,000 دی رقم اج پوری کر دیں، اگے 1,30,000 بڑی رقم ہے، اللہ دی مہربانی نال ساری اکٹھی ہوئی سی اور لوگوں تک پہنچ گئی، اللہ انہوں نے اپنے گھراں بچیاں نوں خیریت نہ رکھے اور تہاڈا صدقہ قبول فرمائے۔ فتاوی آن لائن کی سیڈیز باہر سٹال پہ موجود ہیں، ساتھی ضرور حاصل کریں، فی سی ڈی 25 روپے، اے مدنی صاحب کو تسی لے سکتے۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 30 وقت 9 بجے صبح شروع ہوگا، احباب شرکت فرمائیں، درس قرآن اور درس حدیث سے اپنے قلوب کو منور فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اتوار والے دن 9 بجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا۔ اے مدنی صاحب رسالہ لائے سب دی ضرورت اگے بھی میں دا اعلان کئی باری کر چکا، کیونکہ جراباں تے مسا بھی لوگوں نے رولا پایا بھی نہیں آیا نہیں، یہ علامہ جمال الدین قاسمی دا رسالہ سی، وہ تے حاشیے بھی لکھے علامہ البانی صاحب نے، اردو ترجمہ ہو گیا۔ اے ہر شخص اپنے کول المسار الجور بیر رکھے، کیونکہ سردیاں دے زمانے چ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے، مہربانی ہے، مسا کرنا ہوندا تے حوالے دینے ہوندے، اس رسالے نو ضرور حاصل کر لیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔